عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے خوشی، جس کی تلاش آج کل دنیا کے ہر انسان کو ہے۔ خوشی ہے کیا؟ یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی جو ہے زیادہ ہنسنے کا نام ہے، خوشی جو ہے وہ بڑے بڑے کہہ لگانے کا نام ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ جو زیادہ کہہ لگاتا ہو، جو زیادہ ہنستا ہو، اس کو غصہ بھی اتنا ہی آتا ہو، اتنا زیادہ غصہ کرتا ہو۔ تو اس لیے ریئل خوشی جس کو حاصل ہوگی، اس انسان میں کچھ صفات ہوں گی، کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ نشانیاں ہوں گی جو یہ ظاہر کریں گی اس کی نیچر سے، اس کی کیفیت سے، اس کی طبیعت سے کہ وہ ریئل میں خوش ہے، حقیقی خوشی اس کو میسر ہے۔ یعنی اس انسان میں آپ کو صبر دکھے گا، وہ صبر کا ایک مجسمہ ہوگا۔ وہ انسان اعلیٰ ظرف ہوگا، اعلیٰ ظرفی کی ایک مثال ہوگا۔ وہ کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوگا۔ وہ رشتوں کے تقاضوں کو نبھائے گا، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ تقریباً آپ یہ دیکھیں گے کہ رشتے نبھانے کے حساب سے بھی وہ پرفیکٹ ہوگا۔ یہ نشانیاں ہوں گی اس میں۔ وہ کمزوروں کا ساتھی ہوگا، کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھائے گا، وہ بھرم نہیں دکھائے گا، اس میں عاجزی ہوگی۔ ایسا یعنی ممکن ہی نہیں کہ جو انسان ریئل میں خوش ہو، حقیقی خوشی جس کو نصیب ہو، اس میں یہ خوبیاں نہ ہوں۔ در حقیقت یہ خوشی جو ہے ان عوامل کے ہی نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیے۔ یہ ساری چیزیں اختیار کرنے کے بعد ہی یعنی انسان کو خوشی ملتی ہے۔ خوشی اس عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ عمل یہی تھے جو میں نے آپ سے ذکر کیے۔ یہ نشانیاں اگر کسی انسان میں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ اس کے متعلق یہ رائے دے سکتے ہیں کہ یہ ریئل میں خوش ہے، یہ حقیقت میں خوش ہے۔ باقی ہنسنا وہ تو انسان کی عادت میں بھی شامل ہوتا ہے، ہر انسان ہنستا تو رہتا ہے۔ یہ حقیقی خوشی کی نشانی نہیں۔ حقیقی خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے، اب اس پہ بات کرتے ہیں۔ حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے روح کو اس کی تقاضے کے مطابق غذا دینے سے۔ جو روح کی غذا ہے، اگر ہم اسے وہ پرووائڈ کریں گے، وہ میسر کر کے دیں گے تو ہمیں حقیقی خوشی نصیب ہوگی۔ روح کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے سے وہ خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تقاضے کیا ہیں؟ روح ہم سے کیا چاہتی ہے، اسے کیا چیز چاہیے۔ در حقیقت آپ باریکی سے دیکھیں تو روح کے تقاضے وہی ہیں جو دین کے تقاضے ہیں، جو احکام خداوندی ہے، جو قانون خداوندی ہے۔ یعنی آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے، اس کے نتیجے میں آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ آپ اپنی فیملی ممبروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ تعلقات کو جتنا بہتر بنانے میں کامیاب ہوں گے، اس کے نتیجے میں آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ آپ اگر ہمیشہ سچ بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو وہ چیز آپ کو خوشی عطا کرے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں، در حقیقت یہ دین کی باتیں ہیں، یہ قانون خداوندی کے تقاضے ہیں جن کو پورا کیے بنا حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، وہ اس نے اس لیے نہیں دیے کہ بھائی میں خدا ہوں، میں تمہارے اوپر جو ہے یہ فرمان جاری کر رہا ہوں، تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ نہیں، وہ تو خدا ہے، کائنات بننے سے پہلے بھی وہ قابل تعریف۔ ہم کیا کن الفاظ میں ان کا تعریف بیان کر سکتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ وہ کائنات بننے سے پہلے بھی خدا تھا، جب یہ کائنات نہیں رہے گی تب بھی وہ خدا ہوگا۔ اس کی یعنی اس میں کمی نہیں آئے گی، اس کے بلند ہونے میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے۔ اس نے جو احکام جاری کیے ہیں وہ سارے وہ احکام ہیں جو ہماری اپنی روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جن سے ہماری روح تکمیل تک پہنچتی ہے، جس سے ہماری روح سے بے چینی ختم ہوتی ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی ان قوانین کی پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کے اوپر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ اس کو کوئی حزن ہوگا۔
خوف یعنی باہر سے کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ حزن کہتے ہیں دل کے افسردہ ہونے کو۔ اس انسان کو جو عمل پیرا ہوگا ان قوانین کے اوپر، وہ دل سے بھی افسردہ نہیں ہوگا، وہ مایوس نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو خوش رہے گا، حقیقی خوشی جس کو میسر ہوگی، وہ دلی طور پر کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ ان قوانین کو اپنے مرضی سے اختیار کرنے کے بعد جو نتائج نکلیں گے اس کی کیفیت کے اندر اس کا نام خوشی ہے۔ یعنی جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو اپنی روح میں شامل کر لینا، اپنے اوپر مسلط کر لینا، اپنے اوپر فرض قرار دے دینا اپنی مرضی سے، وہ آپ کی روح کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ آپ کائنات میں غور کریں، آپ ہر چیز میں غور کریں گے کہ چیزوں میں نکھار کب پیدا ہوتا ہے۔ ایک بیج جب مکمل درخت بن کر تیار ہوتا ہے تو وہ نکھر جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی جو قانون قدرت نے بنایا ہے اس قانون پہ عمل کرتے ہوئے ہی وہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ وہ زمین سے اس کو جو کیمیکل حاصل کرنا ہوتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، اس میں ہوا کا کردار ہوتا ہے، اس میں دھوپ کا کردار ہوتا ہے، اس میں پانی کا کردار ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملتے ہوئے ہی ایک شاندار اور اعلیٰ درخت بناتی ہیں، اور جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر اس میں ایک نکھار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پایہ تکمیل تک وہی چیز پہنچتی ہے جو قانون کو فالو کرتی ہے، جو اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم اگر ان قانون کو فالو کریں گے جو ہمارے لیے تجویز کیے گئے ہیں قدرت کی طرف سے، تو ہماری روح پایہ تکمیل تک پہنچے گی، وہ خوبیاں ہماری ذات کے اندر پیدا ہوں گی، جس کے نتیجے میں ہمیں سکون ملے گا، اطمینان قلب حاصل ہوگا، خوشی نصیب ہوگی، حقیقی خوشی ہوگی۔ غصے کا یعنی خاتمہ ہوگا، جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ در حقیقت ہماری روح میں یہ جو جتنی بھی خامیاں پائی جاتی ہیں وہ اس وجہ سے ہی ہوتی ہیں کہ ہم روح کو اس کی غذا نہیں دیتے۔ ہم جو ہیں اپنی مرضی چلاتے ہیں، اپنی عقل سے کام لیتے ہیں بجز اس کے کہ ہم ایمان سے کام لیں۔ ایمان کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، عقل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم یعنی کمپیئر کر دیتے ہیں یا پھر ریئل میں سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی آپ کے لیے بھیجی ہے اس میں آپ کا ہی ذکر ہے، اس میں وہ قوانین ہیں جو آپ کو، آپ کی روح کو، آپ کی انسانی ذات کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں ہیں جو ان کا اثر سب سے پہلے آپ کی کیفیت پہ پڑے گا۔ سچ بول کر دیکھیں، جھوٹ بولنا بند کریں، صلہ رحمی کر کے دیکھیں۔ آپ ایک بار آزمائیں، آپ کو خود کے اندر سب سے پہلے اس کا فرق نظر آئے گا، اس کے بعد آپ معاشرے میں دیکھیں گے۔ ان چیزوں سے یعنی انحراف برتتے ہوئے ہم خوشی، حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی اگر کوئی درخت یہ کہے کہ بھائی مجھے اپنی جڑیں زمین میں نہیں لگانی ہیں، کیا وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ کبھی زمین اس چیز سے انکار کر دے کہ میں اپنے سینے میں درخت کی جڑوں کو جگہ نہیں دوں گی، تو کیا وہ درخت کھڑا رہ سکتا ہے؟ اس میں نکھار رکھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جس چیز کے لیے بھی جو قانون خدا نے، اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے، وہ چیز اس قانون پہ عمل پیرا ہو کر ہی پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ جو چیز اس کو چاہیے، جس کا وہ مقصد ہے، وہ مقصد ان قوانین کو فالو کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کہیں اور بھٹکتے ہوئے، کچھ اور چیز اختیار کرتے ہوئے وہ مقصد حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ہے خوشی کی ڈیفینیشن، یہ ہے خوشی کی تفصیل، یہ ہے اطمینان قلب۔ وہ چیز اگر آپ کو حاصل ہو گئی تو پھر آپ کو یہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جن لوگوں نے بھی اس خوشی کو مادی چیزوں سے جوڑا ہوا ہے وہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ پچھلے زمانے کے اندر ابھی جتنی مادی چیزیں ہمیں میسر ہیں، جب وہ میسر نہیں تھیں تو کیا لوگ خوش نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ خوش تھے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری خوشی کا باعث ہیں، جو مادی چیزیں ہیں اس میں کافی آ جاتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پہلے جب یہ چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی تب
لوگ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرتے تھے جس کے نتیجے میں ان کو خوشی حاصل ہوتی تھی۔ تو آج سے آپ بھی طے کریں کہ اپنی خوشی کو، اپنے اطمینان قلب کو کسی مادی چیز سے مت جوڑیں، قانون خداوندی کے ساتھ جوڑیں، چیزوں سے بے غرض ہو کر، خالص ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کے قوانین کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیں جو لوگ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، وہ جالا بنانے والی مکڑی کے ذریعے ان کی حفاظت فرما دیتا ہے، وہ سمندروں میں سے ان کے لیے راستے دریافت کر لیتا ہے، وہ آگ کے شعلوں کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے قانون خداوندی پہ عمل کرنے کا نتیجہ، یہ ہوتا ہے دنیا سے بے غرض ہو کر فقط اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے پیچھے چلتے رہنے کا نتیجہ۔ بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، اور بیچ میں ہم اپنی انا کو نہ لائیں، اپنی ایگو کو نہ لائیں، اپنی مرضی کو نہ لائیں، اس کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کریں۔ اس کے قانون سے ہم آہنگ ہو جانا ہی ہمارے روح کا مقصد ہے، ہمارے روح کا تقاضا ہے یہ، جس کے نتیجے میں آپ کو وہ ہر چیز حاصل ہوگی جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ فقط وہاں رکھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔